السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 جنرل سائنس یونٹ نمبر 3 ماحولیاتی آلودگی انوائرمنٹل پولوشن ماحولیاتی آلودگی کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول بناتی ہیں۔ جاندار اشیاء، خوراک، آکسیجن، پانی اور دوسری ضروریات زندگی اپنے ماحول سے صاف کرتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی زندگی کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس یونٹ میں ہم آلودگی کے اقسام اور اس کے ماخذ پر بحث کریں گے۔ آلودگی کے اثرات اور ان کو کم کرنے کے اقدامات پر بھی بحث کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آلودگی اور آلودکار، پولوشن اینڈ پولوٹینٹس۔ ماحول ہمیشہ اس قدر صاف نہیں رہتا جتنا رہنا چاہیے۔ انسانی سرگرمیاں ماحول میں نقصان دہ مادوں کو شامل کر رہی ہیں۔ ان نقصان دہ مادوں میں جانوروں اور کارخانوں کا فضلہ، راکھ، دھواں اور دھول شامل ہیں۔ ماحول میں غیر ضروری اور نقصان دہ مادوں کی شمولیت جو اسے زندگی کے لیے نامناسب بناتی ہیں ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے اسے۔ وہ مادے جو آلودگی پیدا کرتے ہیں آلودکار، پولوٹینٹس کہلاتے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس آلودگی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ کائنڈز آف پولوشن۔ اس میں فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی۔ سب سے پہلے فضائی آلودگی کیا ہے اور فضائی آلودگی کیسے بنتی ہے؟ ایئر پولوشن، فضائی آلودگی، فضائی ماحول گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں میں موجود زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں کی گرد و غبار اور گھروں اور بھٹیوں میں ایندھن کے جلنے سے بھی ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ ٹریفک اور کارخانوں کے دھوئوں میں موجود زہریلے مادے ہوا کو آلودہ کرنے والے بڑے آلودکار ہیں جو فضائی آلودکار، ایئر پولوٹینٹس کہلاتے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس آبی آلودگی یعنی واٹر پولوشن کہ پانی سے کیسے آلودگی پھیلتی ہے۔ ہم سیوریج اور کارخانوں کے ناکارہ مادوں کو دریاؤں، نہروں، ندیوں اور سمندروں میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرح ہم پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کارخانوں سے خارج ہونے والے پانی میں موجود انتہائی زہریلے مادے آبی آلودگی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ ہسپتالوں کے سیوریج اور گٹرز میں پائے جانے والے جراثیم بھی پانی کی آلودگی کا باعث بننے والے آلودکار، آبی آلودکار، واٹر پولوٹینٹس کہلاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس زمینی آلودگی، لینڈ پولوشن۔ ہم گھروں کا کچرا زمین پر کھلی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اس کچرے میں ٹین کے ڈبے، پلاسٹک کے لفافہ جات، کوڑا کرکٹ اور دوسری بیکار ٹھوس اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ زرعی فضلہ، کھادیں، فصلوں پر چھڑکائی گئی کیمیائی ادویات اور کارخانوں کے بیکار ٹھوس اور زہریلے مادے زمینی آلودگی کے بڑے ذرائع ہیں۔ اس میں ہے کہ اگر آپ کسی کھیت میں کوئی شاپر یا لفافہ وغیرہ پھینک دیتے ہیں تو جب وہاں پہ کوئی بیج بویا جائے گا، اگر وہ کسی کاغذ کے اندر آ گیا، کسی لفافے کے اندر آ گیا تو وہ بیج جو ہے وہ اپنی فصل نہیں دے سکے گا، وہ پیدا نہیں ہو سکے گا، اگے گا نہیں، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا، ویسے کا ویسا ہی۔ آگے ہمارے پاس آلودگی کے اثرات کیا ہیں؟ ایفیکٹس آف پولوشن۔ ہوا کی آلودگی گلے، جلد اور آنکھوں کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ہوا کو آلودہ کرنے والے زہریلے مادے انسانی جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور سانس لینے کے عمل میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہ گلے اور چھاتی کی بیماریوں اور دوسری مہلک قسم کی بیماریوں مثلاً پھیپھڑوں کے کینسر، لنگز کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی پودوں میں ضیائی تالیف، فوٹوسینتھیز اور نشو و نما کے عوامل میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 3 ہے کارخانوں کی چمنیوں سے خارج ہونے والے زہریلے مادے جو فضائی آلودکار بنتے ہیں، بارش کے پانی میں حل ہو کر تیزابی بارش پیدا کرتے ہیں۔ تیزابی بارش درختوں اور عمارتوں کے علاوہ جوہڑوں،
ندیوں اور جھیلوں میں موجود آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ آلودہ پانی استعمال کرنے والے حیوانات، پودے اور انسان بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ آلودہ پانی میں موجود جراثیم ہیضہ، اسہال، ٹائیفائڈ اور پیچس جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پارے، مرکری، سیسے، لیڈ، کرومیم اور آرسینک کے زہریلے مرکبات جو کارخانوں کے فضلہ جات میں موجود ہوتے ہیں، پانی اور زمینی ماحول کو آلودہ کرتے ہیں اور کینسر اور دماغ کو نقصان پہنچانے والی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 6 کوڑا کرکٹ اور دوسرے ٹھوس فضلہ جات کو جب دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیا جاتا ہے تو ان میں موجود زہریلے مرکبات بیکٹیریا پانی کو آلودہ کرتے ہیں اور اس میں رہنے والے جانداروں کی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کے مرنے کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ آگے نمبر 7 ہے جی بیکٹیریا جو کچے سیوریج پر پلتے ہیں پانی میں حل شدہ آکسیجن کا بیشتر حصہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور آکسیجن کی کمی کے باعث مر جاتے ہیں۔ آگے ہے جی نمبر 8 تباہ شدہ بحری جہازوں کے ٹینکروں کا تیل سمندری پانی کی سطح پر پھیل جاتا ہے اور سمندری جانوروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے ہیں آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات کہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے کون کون سے کام کیے جائیں۔ میئرز ٹو ریڈیوس پولوشن، آلودگی کو کم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ فیکٹریاں اور کارخانے شہروں سے دور لے جانے چاہئیں۔ نمبر 2 کارخانوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کو فضا میں چھوڑنے سے پہلے بے اثر بنا دینا چاہیے۔ نمبر 3 کارخانوں کے فضلہ جات اور سیوریج کو دریاؤں اور دوسرے آبی ذخائر کے تازہ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گھریلو کوڑا کرکٹ اور دوسرا ٹھوس فضلہ گلیوں اور کھلی جگہوں پر نہیں پھینکنا چاہیے، اسے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے۔ یا آپ ایسے کر سکتے ہیں، گھر میں کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا، جو شاپر وغیرہ ہیں، کاغذ وغیرہ ہیں، ان کو جلا دیا جائے تو یہ سب سے بہتر عمل ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا۔ نمبر 5 ہے درجہ ذیل تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم کر دیں، یعنی بے وجہ فضول جو گاڑیاں ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ کم کر دیا جائے، ضرورت کے مطابق ہر کام کیا جائے۔ آگے ہے استعمال شدہ اور فالتو پلاسٹک کی اشیاء، ڈبے، بوتلیں اور خریداری کے لفافے وغیرہ کو دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے دوبارہ کارآمد ری سائیکل بنائیں۔ درختوں اور جنگلات کا کٹاؤ کم کریں کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے فضائی آلودگی پیدا کرنے والے مادوں کو جذب کر کے فضائی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا زیادہ آلودگی کا بہاؤ کم ہوگا۔ آگے ہے اگر ایئر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹرز میں یعنی فریج میں استعمال ہونے والے کلورو فلور کاربنز حادثاتی طور پر خارج ہو جائیں تو یہ زمینی فضا سے اوپر پہنچ کر اوزون کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلورو فلور کاربنز کی جگہ ایسے مرکبات استعمال کیے جائیں جو اوزون کی تہہ کے لیے نقصان دہ نہ ہوں اور زمین کی قدرتی نظام کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آگے ہے قابل تحلیل اور ناقابل تحلیل اشیاء، بایو ڈیگری ایبل اینڈ نان بایو ڈیگری ایبل مٹیریلز۔ بیکار اور آلودگی پیدا کرنے والی اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں، ایسی بیکار اور فالتو اشیاء جو قدرتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے بعد سادہ مادوں میں تبدیل ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں، جنہیں پودے اور جانور
دوبارہ استعمال میں لے آتے ہیں قابل تحلیل اشیاء کہلاتی ہے۔ یہ قابل تحلیل کی ڈیفینیشن ہے، اسے ذہن نشین کرنا ہے آپ نے اور یاد بھی کرنا ہے۔ باورچی خانہ کا کچرا درختوں کے پتے، گھاس، لکڑی، کاغذ، کپاس، چمڑا، پرندوں کے پر، میوہ جات، سبزیاں اور جانداروں کے مردہ اجسام وغیرہ قابل تحلیل اشیاء کی مثالیں ہیں۔ کویشچن آ سکتا ہے قابل تحلیل اشیاء کی کوئی مثال دیں تو آپ نے یہ مثالیں دینی ہیں۔ ایسی اشیاء جو قدرتی عوامل کے دوران سادہ مادوں میں ٹوٹ پھوٹ نہیں سکتی اور لمبے عرصے تک زمینی آلودگی کا باعث بنی رہتی ہیں ناقابل تحلیل اشیاء کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ جو خالی ٹیکے یعنی وائل ہوتی ہے، اس کی پلاسٹک کی وائل ہوتی ہے یا کانچ کی وائل ہوتی ہے، اس کو جیسے بھی پھینک دیں گے وہ ویسی کی ویسی پڑی رہے گی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تو وہ ہوتی ہیں ناقابل تحلیل اشیاء۔ ان کی مثالیں شیشہ، سیرامکس، بھاری دھاتیں، صفائی والے پاؤڈر، زہریلے مرکبات، سٹائروفوم، پلاسٹک کے تھیلے اور پلاسٹک کی دیگر اشیاء۔ آگے ہے ناقابل تحلیل اشیاء کا ماحول پر اثر کہ ماحول پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کیا ایفیکٹ ہیں اس کے۔ امپیکٹ آف نان بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز آن دی انوائرمنٹ۔ ناقابل تحلیل اشیاء میں چونکہ ٹوٹ پھوٹ کا قدرتی عمل نہیں ہوتا، اس لیے آلودگی کا باعث بنی رہتی ہیں۔ ناقابل تحلیل اشیاء جراثیم کش مادے یا دوسرے زہریلے مرکبات جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ناقابل تحلیل اشیاء ماحول کے قدرتی عمل میں ری سائیکل نہیں ہو سکتی۔ ناقابل تحلیل اشیاء کے اثرات کو کم کرنے کے طریقے، یعنی کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ویز ٹو ریڈیوس دی امپیکٹ آف نان بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز۔ ناقابل تحلیل اشیاء کی وجہ سے پھیلنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے 3R حکمت عملی استعمال کی جاتی ہیں، یعنی یہ 3 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا تو ناقابل تحلیل اشیاء کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کم کرنا ہے، ریڈیوس۔ ہمیں قدرتی ذرائع کے استعمال سے پلاسٹک کی چیزیں اور دوسری قابل تحلیل اشیاء کا بنانا کم کر دینا چاہیے۔ سودا سلف کھانے پینے کی اشیاء اور سینڈوچ وغیرہ کے لیے پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ آگے ہے جی بار بار استعمال کرنا۔ وہ چیزیں جو ناقابل تحلیل مادوں سے بنی ہوئی ہیں ان کو پھینکنے کی بجائے مختلف مقاصد کے لیے بار بار استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ آلودگی کو نہ بڑھائیں۔ نمبر 3 پہ ہے دوبارہ کارآمد بنانا۔ استعمال شدہ پلاسٹک کے سامان، شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتلوں اور دھات کے بنے ڈبوں کو آسانی سے دوبارہ کارآمد ری سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بے کار مواد کی طرح پھینکنے کی بجائے کارآمد بنا لینا چاہیے، یعنی جو چیزیں دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں ان کو استعمال کر لینا چاہیے، نہ کہ ان کو پھینک دیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی زندگی کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسی لگی یہ ہماری آج کی آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔